اور گھر سے نکلو، جب بھی گھر سے نکلو ایک دعا کر کے نکلو، اے اللہ میرے بیوی بچے تیری حفاظت میں، بس۔ تو جو چیز اللہ کی حفاظت میں دی جاتی ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز حفاظت کے لیے دے پھر میں اس کی حفاظت نہ کروں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اللہ کو حفاظت دی جائے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ گھر سے نکلے تو بسم اللہ علی نفسی و دینی و اہلی و مالی، اے اللہ میں میرے نفس پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، میرے گھر والوں پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، میرے مال پر بسم اللہ پڑھتا ہوں، میری اولاد پر بسم اللہ پڑھتا ہوں۔ جائے جملہ کا تو سارے کے سارے اس کے بچے، اس کی دکان اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک یعنی حضرت عمر کے زمانے میں، اچھا روزانہ گھر سے نکلو، دن کی نیت سے نکلو، جب بھی گھر سے نکلو اور نیت کرو ہی مت میں تو دین اللہ کا بندہ ہوں، دین کے لیے جا رہا ہوں۔ پھر اپنا کاروبار کرو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ کوئی ملا اسے نماز کی دعوت دو، کوئی نہ ملا کوئی بات نہیں، اپنے برادران وطن میں سے کوئی ملا اس کے سامنے اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے بھائی میں سے کوئی ملا اسے نماز کی قرآن کی دعوت دو۔ کوئی مل گیا تو ٹھیک ہے، نہ ملا تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کے راستے میں شمار رہو گے۔ یہ جو اللہ کے راستے کا جملہ ہے یہ جملہ بہت عام ہے، خالی چلہ دینے کو اللہ کا راستہ نہیں کہتے، وہ بھی اللہ کا راستہ۔ آپ کسی کے بیمار کی حفاظت کے لیے گئے، بیمار کی عیادت کے لیے گئے، آپ اللہ کے راستے میں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے آئے، آپ اللہ کے راستے میں۔ آپ جو ہے حلال مال کمانے کے لیے نکلے، آپ اللہ کے راستے میں۔ سبیل اللہ کا جو جملہ ہے یہ عام ہے، عام عام عام۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلو، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھر سے نکلتے ہی نیت کر لو، اے اللہ میں تو تیرے دین کے لیے جا رہا ہوں۔ تو جب تک گھر کے باہر رہو گے اللہ کی حفاظت میں رہو گے اور دین میں رہو گے، داعی بنو۔ میں عربوں میں یہ بیان کرتا ہوں تو عرب لوگ کبھی لیکن فون کر کے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب میں تو نکلا مکہ مکرمہ سے طائف کے لیے، لیکن نیت کرنا بھول گیا، طائف پہنچ گیا ہوں اور نیت کرنا بھول گیا، اب کیا کروں؟ واپس مکہ جاؤں نیت کروں؟ میں نے کہا کہ مکہ آنے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو اس کو فون پر کہہ دیتا ہوں بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی بھائی کھانا شروع کیا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، اب جائے بالکل آخری لقمے میں یاد آیا بسم اللہ، کہہ رہے میں تو بھول گیا، تو اس کا کیا کہ بسم اللہ بولو آخر پڑھ لے بھائی۔ تو لگا جہاں ہو وہاں نیت کر لو۔ آپ گھر سے نکلے جلدی میں نیت کرنا بھول گئے، کار میں بیٹھے آفس میں پہنچے، وہاں جا کے یاد آیا کہ ہو مولوی صاحب نے کہا تھا نیت کرنے کو، اب کر لے۔ پورا دن یاد نہیں آیا، واپسی میں گھر دکان سے واپس ہو رہا ہے، یاد آیا اب کر لے۔ یعنی جب بھی کر لے گا اللہ کے راستے میں شمار ہوگا۔ تمہاری بیویاں کھانا پکائے تو اپنی بیویوں سے یہ کہو مہمان کے نیت سے کھانا پکاؤ، مہمان آئے گا مہمان کھا لے گا، مہمان نہیں آئے گا ہم کھا لیں گے۔ جو کھانا مہمان کے نیت سے پکایا جاتا ہے اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کتنے آسان ہے ہماری شریعت، خالی نیت کرنی ہے کہ میں کھانا پکا رہی ہوں مہمان کی نیت سے۔ ہو سکتا ہے کہ مہمان آ جائے گا کھلا دیں گے، مہمان نہیں آئے گا ہم کھا لیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان کی نیت سے کھانا پکانے سے نیت سے خالی تو اس کھانے کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ کتنی سہولتیں ہو گئی۔ اس کے لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دین کا کام کرو گے تو نعمتوں کی بوندا باندھی اللہ دنیا میں کرے گا اور نعمتوں کی موسلادھار بارش اللہ جنت میں کرے گا۔ ادنا سے ادنا درجے کے جنتی کو اللہ اس دین کی وجہ سے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے گا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پڑھ کے سنائیں گے جنت کے اندر، بتاؤ کتنا مزہ ہے۔ سورہ انعام پڑھ کے سنائیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ خود کہیں گے میرے بندو میں تم سے خوش ہوں، کتنا مزہ ہے۔ کہیں گے قد رضیت عنکم فلا اسخط عنکم ابدا، آج میں تم سے خوش ہو گیا اب کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا، اللہ تعالیٰ کہے۔
اور جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی. ایک طرف سے کھاؤ کھجور کا مزہ، دوسری طرف سے کھاؤ انگور کا مزہ. جب جنت کی کھجور 12 ہاتھ لمبی ہوگی تو جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا بھائی، جنت کا تربوز کتنا بڑا ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ خود سلام کریں گے، بتاؤ کتنا مزہ آئے گا. قد دیا جائے گا آدم علیہ السلام کا، اور عمر دی جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کی، خوبصورتی دی جائے گی یوسف علیہ السلام کی، دل دیا جائے گا ایوب علیہ السلام کا، اور اخلاق دیے جائیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جنت میں کوئی تشکیل کے لیے نہیں آئے گا کہ 3 چلے کے لیے نکلو، چلے کے لیے نکلو، مسجد و جماعت میں بیٹھو، آج اجتماع ہو رہا ہے، آج مسجد و جماعت میں بیٹھنا ہے، آج گشت کرنا ہے. جنت میں کچھ مردوں کے لیے داڑھی نہیں، عورتوں کے لیے برقع نہیں. جنت میں پیشاب پاخانے بھی نہیں، جنت کے اندر رات بھی نہیں، جنت میں یہ سورج بھی نہیں کہ جنت میں رات نہیں ہوگی، اور جنت میں یہ سورج بھی نہیں ہوگا. جنت کے اندر جو ہے کہ بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے. جنت میں دھوبی گھاٹ نہیں، جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہوگا. دھوبی اگر دیندار ہوگا تو دینداری کی وجہ سے جنت میں جائے گا، لیکن کپڑا دھونے کے لیے نہیں جائے گا وہاں. لا یبلی ثیابہم ولا یفنی شبابہم، کہ ان کی جوانیاں کبھی ختم نہیں ہوں، کپڑے کبھی میلے نہیں ہوں گے. جنت کی مٹی ایسی کہ جتنی مٹی لگے گی اتنی خوشبو اور بڑھے گی. یعنی جتنا کپڑا بدن پر پرانا ہوتا جائے گا اتنا ہی اس کے حسن جمال، اس کی خوشبو، اس چیزیں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ جنت کی مٹی زعفران کی. جنت کے پتھر اور کنکر جو وہ ہیرے جواہرات کے ہیں، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں. جنت میں پیشاب پاخانہ بھی نہیں، کہیں لکھا نہیں ہوگا مردانہ زنانہ، یہ عورتوں کا بیت الخلا، یہ مردوں کا بیت الخلا. نہ، کھائیں گے بہت. تو مولوی صاحب یہ کھانا کہاں جائے گا؟ حدیث شریف میں آتا ہے خوشبودار ڈکار نکلی کھانا ہضم، خوشبودار پسینہ نکلا کھانا ہضم. پسینے میں بدبو نہیں ہوگی، زائد بال جو بدن پر ہوتے ہیں وہ نہیں ہوں گے. 70-72 حوروں سے اللہ نکاح کرائے گا، اور وہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی کہ آدمی 40 سال تک ایک حور کو دیکھتا رہے گا. دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال. یہ مستقر بارش ہو رہی ہے نعمتوں کی، کہ جو ریسپشن میں جو حور کھڑی ہوگی ویلکم کہنے کے لیے، جیسے بڑا ہوٹل ہوتا ہے تو ریسپشن میں آدمی کھڑا ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ریسپشن میں جو حور کھڑی ہوگی، جنتی جو داخل ہوا تو اس کو یعنی اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ مجنون ہو جائے گا، پاگل ہو جائے گا، پاگل. خالی وہ کہے گی اہلن و سہلن، کتنا جملہ کہے گی، اہلن و سہلن یعنی ویلکم. تو وہ اہلن و سہلن کا جو مزہ ہوگا اس کے کانوں کے اندر، وہ جو سنے گا وہ سنتے ہی وہ آدمی بے ہوش ہو جائے گا، کھڑا رہے گا، بے ہوش ہو کر گرے گا نہیں، بے ہوش ہو کر دیکھتا رہے گا، دنگ رہ جائے گا. عقل کے اندر بات آئے گی ارے میں کس کو دیکھ رہا ہوں. حور کا چہرہ دکھائی دے گا اور 40 سال تک دیکھے گا. حدیث شریف میں آتا ہے 40 سال، دنیا کے 40 سال نہیں، وہاں کے 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے. اس کے بال دیکھ رہا ہے، اس کے رخسارے دیکھ رہا ہے. جنت میں آئینہ نہیں ہوگا، آئینہ آدمی کو اپنا چہرہ دیکھنا ہوگا، حور کے رخسارے کے اوپر اپنا چہرہ دیکھ لے گا. جنتی کا نام اس حور کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا، اور اس حور کا نام جنتی کے سینے کو بھی لکھا ہوا ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے حور کا دل دکھائی دے گا، دل، اور اس دل کے اندر شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے. جیسے گلاس ہوتا ہے، گلاس، اس گلاس سے پتہ چلتا ہے کتنا پانی، پاؤ گلاس ہے، آدھی گلاس ہے، کچھ قطرے ہیں، زیادہ دکھائی دیتا ہے. اس طریقے سے دل دکھائی دے گا، دل حور کا. اور یہ 40 سال تک کھڑا کھڑا دیکھ رہا ہے، قریب نہیں ہو رہا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے کہ ابھی میں خالی دیکھ تو لوں، بس ایک ایک چیز کو دیکھ رہا ہے 40 سال تک. جب دیکھتے دیکھتے اس کی نگاہ اس کے دل کے اوپر پڑے گی تو دل دکھائی دے گا. کرتا پہنا ہوگا حور نے، لیکن وہ حور کا کرتا ایسا ہوگا کہ دل جھلکے چھلکے گا اس میں سے، اور جھلکے گا.
اور دل دکھائی دے گا، دل میں شوہر کی محبت بطور پیمانے کی دکھائی دے گی، اور دل میں سے آواز آئے گی، زبان سے نہیں، دل کہے گا آئی لو یو۔ یہ آئی لو یو کا جو جملہ ہے، مجھے تجھ سے محبت ہے، دل کے اندر سے آواز آئے گی۔ جب دل میں سے یہ آواز سنے گا، اس وقت میں اس کی جو مجنون پنا ہوگا اور اس کا جو مدہوش پنا ہوگا اور بڑھ جائے گا۔ 40 سال کھڑا کھڑا دیکھ رہا۔ روایت میں آتا ہے جہاں 40 سال پورے ہو گئے تو اوپر والی حور پکار کر کہے گی، اے اللہ کے بندوں میں سے بندہ میرا بھی کوئی حق ہے کہ 40 سال تک تو میں خالی یہ لڑکی کو دیکھنے میں گزار دیے، مجھے بھی تو اللہ نے تیری بیوی بنایا ہے، میں بھی تو تیری بیگم ہوں، میں بھی تو حور ہوں۔ اب وہ 40 سال تک دیکھے گا گردن اوپر کر کے، گردن میں تکلیف نہیں ہوگی، آنکھوں میں سے پانی نہیں نکلے گا 40 سال تک۔ اور اس کا بھی وہی معاملہ، دل میں سے آواز آئے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ 40 سال گزر گئے، 80 سال ہو گئے دیکھنے میں، بائیں طرف والی حور کہے گی ارے بھی میرا بھی تو کوئی حق ہے کہ نہیں، مجھے بھی تو دے۔ اب بائیں طرف والی کو دیکھ رہا ہے۔ 120 سال خالی دیکھنے میں گزریں گے، دیکھنے میں، بات کرنے میں نہیں، صحبت کرنے میں نہیں، مزے کرنے میں نہیں، کھانا کھانے میں نہیں، دیکھنے میں۔ آپ لگے سڑک چلے جاؤ، آپ کے علی گنج کا جو لگے سڑک ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کی موٹر سائیکل ہے، آپ کھڑے 40 منٹ خالی اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو۔ آپ اپنی موٹر سائیکل کو دیکھو گے اور انشاءاللہ لوگ آپ کو دیکھیں گے، اور آپ کی آنکھوں میں جو پانی نکلے گا وہ الگ، گردن میں تکلیف ہوگی وہ الگ، اور وہاں 120 سال بتاؤ مزہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو، جیسا اللہ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں جمع فرما دے، اور ہمارے قیامت تک کے آنے والے نسلوں کو ہمارے ساتھ جمع فرما دے۔ اب جنت کا مضمون تو بہت لمبا چوڑا ہے، زیادہ بیان نہیں کر سکتے، لیکن جنت میں جانے کا نسخہ بتا دیتا ہوں۔ ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ فوراً نہ پڑھ سکو، دوسری نماز آنے سے پہلے پورا کر لو۔ فجر بعد نہیں پڑھ سکتے، کوئی حرج کی بات نہیں، ظہر تک پورا کر لو۔ ظہر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر تک پورا کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے گا، حشر کے میدان میں اسے کہہ دیا جائے گا یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جون سے دروازے سے چاہے داخل ہو جا، اور جنت میں بہت لڑکیاں ہیں، جون سے لڑکی کا ہاتھ پکڑ لے اور شادی کر لے۔ کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہ باپ کو پوچھنے کی ضرورت، نہ بس ہاتھ پکڑ لے، ہاتھ پکڑتی وہ تیری بیوی ہو۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، پڑھو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ وظیفہ یاد رکھنا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کبھی بھی مت بھولنا، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص کبھی بھی مت بھولنا، اور جمعہ کی نماز کے بعد سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال دو، اور 7 مرتبہ سورہ اخلاص، 7 مرتبہ سورہ فلق، 7 مرتبہ سورہ ناس، اس کی عادت ڈالو تو 24 گھنٹہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ گئے۔ جب اللہ کی حفاظت میں آ گئے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔